احد عبداللہ۔ اسکول کے گیٹ پر جیسے ہی چوکیدار نے میرا نام پکارا، میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ بابا آج پھر اتنی دیر لگا دی، میں کب سے انتظار کر رہا تھا، دیکھیں کتنی گرمی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و پیارے ناظرین، روبین پوائنٹس میں خوش آمدید۔ بہت ساری اسلامی و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل روبین پوائنٹ سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، کمنٹس اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ بابا نے میری بات پر مسکرا کر دیکھا اور بولے، صاحب بہادر، آپ بائک پر تو بیٹھیں، پھر بتاتا ہوں کیوں دیر ہوئی۔ میں نے اسکول کیپ درست کی اور بابا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری نظر آگے جاتی سفید مرسیڈیز پر پڑی، جس میں میرا ہم جماعت علی بیٹھا تھا۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ میرے ذہن میں کل بلاتے سوال کا جواب ضروری تھا۔ جی بیٹا، ضرور پوچھیں، بابا نے ہجوم روڈ سے نکلتے ہوئے کہا۔ بابا، علی کے پاپا کے پاس تو مرسیڈیز ہے، وہ روز اے سی والی کار میں آتا جاتا ہے، اور آپ کے پاس یہ پرانی بائک جس پر اتنی گرمی لگتی ہے۔ اوپر سے مجھے اس کی آواز ذرا بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر بائک کی طرف دیکھا تو بیٹا، بائک بھی تو ایک سواری ہے، اس میں ایسی کیا خامی ہے؟ کم از کم آپ پیادل تو گھر سے اسکول نہیں آتے نا؟ بابا نے نرم لہجے میں مجھے سمجھایا۔ لیکن اس میں اے سی تو نہیں ہے نا؟ میں بضد تھا۔ بیٹا، یہ تو خدا کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جتنا دے، ہمیں ہر حال میں اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، بابا نے جواب دیا۔ تو بابا، اللہ تعالیٰ ہمیں مرسیڈیز کیوں نہیں دیتا؟ ہمارا گھر ساتھ والے انکل کے گھر جتنا بڑا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز دوسروں کو کیوں دیتے ہیں؟ مجھے ہر سوال کا جواب درکار تھا۔ میں مزید بھی پوچھتا، لیکن اچانک موٹر سائیکل رک گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل روبین پوائنٹ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ نیچے اترو، بابا نے مجھے کہا۔ میں نے حیرانی سے آس پاس دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر نئی سڑک بن رہی تھی۔ یہاں کیوں اترے بابا؟ مجھے تو پہلے اتنی پیاس لگ رہی ہے اور اوپر سے اتنی دھوپ۔ بابا مجھے لے کر ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے۔ احد بیٹا، آپ سامنے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو سڑک بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور بچے بھی۔ وہ سب اس گرمی میں بغیر اے سی کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تو ایسا گھر بھی نہیں جیسا ہمارا ہے۔ میری نظر ساتھ بنی جھگیوں پر گئی۔ بابا نے اپنی بات جاری رکھی۔ احد بیٹا، کیا ان بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ بھی اسکول جائیں؟ لیکن ان کے ماں باپ مجبور ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں، لہٰذا زندہ رہنے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ مزدوری پر لگا دیتے ہیں۔ آپ اگر اپنے سے اوپر لوگوں پر نگاہ ڈالو گے تو اپنا آپ ہمیشہ چھوٹا لگے گا، لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تو اپنا آپ بہت بلند نظر آئے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکمل بنایا، گھر دیا، اچھا کھانا پینا دیا تو اس کا شکر ادا کرو، نہ کہ خدا کی تقسیم پر ناشکری کرو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آج ان بچوں کی جگہ آپ ہوتے، پھر؟ بابا نے تفصیل سے سمجھایا۔ میں نے فوراً دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی سوچ پر معافی مانگی۔ واقعی اس ذات کی تسلیم میں مصلحت ہوتی ہے۔ میری جھکی نظروں سے بابا کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے میرے تمام سوالات کا جواب دے دیا ہے۔ بس بیٹا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، کیونکہ ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں۔ دنیا کی نظر میں ان کے پاس کچھ نہیں، مگر آخرت میں ان کے صبر پر انہیں بلند درجات دیے جائیں گے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔
बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा और वापसी के लिए चल पड़े। मेरा दिल अभी तक अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। इस वीडियो के आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।